یہ پکچر، یہ ساری کرنسی نوٹ سے، یہ بل بورڈز، یہ ایڈورٹائزمنٹ بورڈز جن پہ پکچرز ہیں، آپ یہ چوراہوں اور چوکوں میں جو بت لگائے گئے ہیں، اس کے علاوہ پارکوں میں بت ہیں، یہ بیریا ٹاؤن کے انٹرنس میں آپ جاتے ہیں وہاں پہ بت لگے ہیں، یہ ساری چیزیں ختم ہوں گی، یہ الاؤ نہیں ہوگی. اور اچھا، آپ کا اوریجنل جو کوشچن تھا کہ ترقی ہم کیسے ہوگا، کیا ہوگا؟ پہلا سٹیپ ہوگا کہ شرک کا خاتمہ ہوگا. پھر آگے ایکچولی جیسے میں نے کہا نا کہ تمام چھوٹے گناہ ان کا نیوکلس شرک ہے، اسی طرح جتنی بھی چھوٹی نیکیاں ان کا نیوکلس توحید ہے. تو توحید جب آپ کریں گے نا، امپلیمنٹ کر دیں گے ملک میں، اس کے بعد اللہ کی رحمتیں اور برکتیں، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ کو پتا ہے یہ تو لفظ ہے، لیکن یہی چیز سب سے ہر چیز پہ حاوی ہوتی ہے. ایون دو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب کفار مکہ نے کہا کہ مکہ اور طائف میں سے کوئی بندہ کیوں نہیں نبی بنا، کوئی بڑا آدمی نبی کیوں نہیں بنا، یہ سورہ زخرف کی آیت ہے شاید، جی سورہ زخرف کی، سورہ زخرف جی، دو بڑے شہروں میں سے، جی آیت نمبر 33 ہے یا 41 کچھ ایسے ہے. تو اس میں اللہ نے کہا کہ یعنی کیا تم اللہ کی مرضی یا رحمت بانٹتے ہو، اللہ کی رحمت بانٹنے والے کیا تم لوگ ہو کہ تم سلیکٹ کرو گے کہ کس نے نبی بننا ہے اور کس نے نہیں. اسی طرح ہم لوگوں کو یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا تم لوگ اللہ کی رحمت بانٹتے ہو، جیسے مفتیان کو بھی طارق مسعود، ضیاء الدین، راجہ ضیاء الحق اور محمد علی مرزا اور جتنے بھی لوگ ڈینائی کرتے ہیں قاسم بھائی کے خوابوں کو، تو ہم انہیں یہی کہتے ہیں کہ کیا تم لوگ اللہ کی رحمت بانٹتے ہو، یہ تو اللہ بانٹتا ہے. تو کسی ڈیسائیڈ کرو گے کہ کون امام مہدی اور کون نہیں. اور جیسے راجہ ضیاء الحق نے کہا کہ محمد قاسم تو نہیں ہوگا، ایسا تو کہیں نہیں لکھا ہوگا نہیں ہوگا، یہ کس بیس پہ وہ کہہ رہے تھے. خیر ان کو تو ہم نے جواب دیا. تو اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ جب اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آئیں گی تو آپ دیکھیں آپ کا ریکارڈ، ایک آپ کے وزیرستان کا جو ایریا جو منرلز اور جو اس میں ذخائر آپ کے چھپے ہوئے ہیں جو ابھی تو تک پنہا ہیں، لیکن اس وقت جب آپ توحید امپلیمنٹ کریں گے تو اللہ آپ کو وہاں سے دے گا جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. قاسم بھائی کے ڈریمز بھی ہیں کہ ایسی جگہ سے معدنیات نکلتی ہیں کہ انبلیویبل. بلوچستان میں ہے بڑا، بلوچستان آپ کا سارا یو کے سے بڑا ہے، وہ سارا صوبہ آپ کا معدنیات اور اس طرح کے تانبے سونے سے بھرا ہوا ہے، بہت بڑا کول کا. جی ہر چیز. پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ابھی تک پاکستان کا اللہ تعالیٰ نے دکھایا تو ہے وہاں پہ ہے، لیکن ابھی تک ادھر اختیار نہیں دیا اور ادھر سے فائدہ اٹھانا، وہ اسی لیے فائدہ نہیں اٹھا سکے. اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نہیں، اور اللہ سے جو ہم نے لا الہ الا اللہ کا وعدہ کیا تھا اس وعدے کو امپلیمنٹ نہ کرنے کی وجہ سے پاکستان ایک فلاحی ریاست نہیں بن سکی. اس وعدے کو جو ہی ہم امپلیمنٹ کریں گے تو پاکستان فلرش کرے گا، اس میں ہر قسم کی خوشحالی آئے گی. آپ یہ دیکھ لیں کہ ہر جتنی بھی آپ کی ترقی ہے، جتنی بھی آپ کی ڈیولپمنٹ ہے، ٹیکنالوجیکل ہو، سائنٹیفک ہو، ملٹری ہو، اس میں آپ پورے یورپ، پوری دنیا کو پیچھے چھوڑ دیں گے. اچھا عمران بھائی، اس میں میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ یہ بات ہمیں سمجھنے میں ڈیفیکلٹی نہیں ہونی چاہیے. پہلی بات تو اسلامکلی آپ نے کہا شرک کا خاتمہ ہوگا تو اللہ کی رحمتیں برکتیں ہوگی. دوسری، اگر آپ ریسنٹ ہسٹری سے مثالیں لیں، آپ جو ہے وہ یورپ کو دیکھ لیں. یورپ کتنا یہاں پہ جنگل ہوتا تھا، کتنے باربیرینز یہاں پہ ہوتے تھے، اور کتنی جو ہے نا لالسنس ہوتی تھی. کچھ ہی سال میں جو رینائسنس آیا، پھر مسلمانوں سے انہوں نے علم بھی لیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ادھر ان کو ترقی دی. تو یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو چند ہی سالوں میں اللہ تعالیٰ کسی کنٹری کو ریز کر سکتا ہے. پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے نا کہ دیکھیں بنی اسرائیل جو ہے نا، وہ ان کو اللہ نے کہ تم بہتر ہو، سب سے بہتر ہو. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آئی تو بنی اسرائیل کے کام جو تھے ان کے کاموں کی وجہ سے ان کو پیچھے کر دیا گیا. تو پھر اس امت میں کیسا ایسا ہوا کہ جب اب اس عمران بھائی یہ اسلامی صدارتی نظام آئے گا پاکستان میں. جی صدارتی نظام کی بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ابھی کسی اسلامی نظام کو ایکسپٹ کرنے کے وہ فریم آف مائنڈ میں نہیں ہے. صدارتی نظام آپ کا کلوزسٹ ٹو خلافت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آ گیا اور اسلامک سسٹم آ گیا تو آپ اسے چاہے صدارتی نظام کہیں جو بھی کہہ لیں، اللہ کی حاکمیت ہوگی بیسیکلی. تو آپ اس کو جو مرضی ہے کہتے رہیں، اور یہ چاہے کسی کو اچھا لگے نہ لگے اس وقت یہ امپلیمنٹ ہو گیا. پارلیمانی نظام تو کھلا کفر ہے. جی منافقت ہے، منافقت ہے، بلیک میلنگ ہے.